اچھا درود دیکھیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دعائیں اس کے ذریعے کیوں ہماری قبول ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے فرشتے اور اللہ جو ہیں آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، اللہ درود اور ملائکہ درود مستقل جو ہے رسول اللہ کے اوپر بھیج رہے ہیں اور ان کی آل پر، اور وہ تو مستقل بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم یہ درود پڑھیں نہ پڑھیں اس سے ان پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یعنی اس کی دعائیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں درود کے نتیجے میں، کہ یہ شخص جو ہے یہ کمال اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس درود کی دعا کے اندر کہیں پہ بھی مثلا رزق نہیں مانگ رہا ہے اپنے لیے، درود کی جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں کوئی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کمال اخلاص کے ساتھ اپنی تمام دنیاوی حاجتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ ان کے لیے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی کوئی بھی حاجت اس کے اندر نہیں رکھی ہے اور صرف رسول اللہ کے لیے یہ جو ہے اور ان کی آل پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم اب پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کی ضمن میں جتنی بھی دعائیں وہ ویسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو درود کے اندر ایک کمال اخلاص ہے، اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں لگا کے نہیں رکھی ہوئی کہ مثلا کتنے مجالس کے اندر درود پڑھتی ہیں، کہیں پہ بھی آپ کی نیت اپنی دنیاوی حاجات وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، کمال اخلاص کے ساتھ بس ان کی عظمت کے تحت ان کے لیے ایک دعائیہ کلمے کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پروردگار آپ کی ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم جتنی بھی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری ظنی القبول ہوتی ہیں، پتہ نہیں امید ہے کہ وہ اللہ قبول کرے گا لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ان کو اگر قطعی القبول بنانا ہے آپ نے 100% ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو جب ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دعاؤں کے اول و آخر کے اندر درود کو رکھا جائے اور درمیان کے اندر دعا کو رکھا جائے، تو اللہ کی ذات اس بات سے بہت کہیں کریم ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر ہی رہا ہے، وہ درمیان دعا کو رد کر دے۔ وہ کہے کہ یہ کریم کی شان سے بعید ہے، کیونکہ دیکھیے دعا تو وہ اس کو صلوات تو آپ کی قبول کرنی ہی کرنی، وہ کیونکہ آپ نے دعا کے اول و آخر کے اندر لگا دی، اب یہ قطعی القبول کے اندر چلی جائے گی، ظنی القبول کو آپ نے قطعی القبول بنا دیا۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو 100% اب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کہ پروردگار کی ذات بہت کریم ہے اس بات سے کہ بعید ہے اس سے کہ وہ اول آخر کو تو قبول کر رہا ہے لیکن درمیانے دعا کو رد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے درود جو ہے یہ بے عمل اور گناہگار لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا اگر اعمال جو ہمارا اگر کوئی بھی درخت ہے اس کی جڑ اگر سلامت رہے تو چاہے اس کے پتے پھل پھول یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹہنیاں بھی اس کی مرجھا جائیں، لیکن اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے جڑ کو تو امید باقی رہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ کبھی ہماری بے عمالیوں جو ہمارا سمجھیں جو درخت ہے وہ اس میں بے عمالیوں کی وجہ سے پھل اور پھول نہ اس میں آ رہے ہوں، اس کی ٹہنیاں ختم ہو رہی ہوں، اس کے پتے ختم ہو رہے ہوں، لیکن آپ کی محبت اہل بیت کا جو جڑ ہے وہ آپ کی برقرار ہے، اس میں آپ درود کا پانی اس کے اندر مستقل ڈالتے رہیں، تو اس بات کا بہت قوی امکان رہے گا کہ یہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔